سننے والے دوستوں ساتھیوں کو میرا سلام آداب اور جاوید عنایت صاحب کو خوش آمدید۔ پچھلی پروگرام کی طرح اس پروگرام میں بھی ہم ایران اسرائیل جنگ پہ بات کریں گے، اور اب تو امریکہ بھی اس میں کود گیا ہے، حالانکہ ٹرمپ نے کوئی 2 ہفتے کا کہا تھا، لیکن انہوں نے ابھی جو ہے وہ ان کے نیوکلیئر سائٹس پہ بھی حملے کیے ہیں، ایسی رپورٹس ہیں۔ تو اس میں اگر جنگ جس طرح شروع کی گئی ہے، جس کے جو ریزنز انہوں نے بتائے ہیں، کیونکہ اب یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ تھریٹ ہے ایران کی طرف سے یا نہیں ہے، تو اس پہ پہلے کیونکہ یہ پرٹیننٹ سوال ہے تو اس پہ تجزیہ لیں گے جاوید صاحب سے، اس کے بعد ہم اس کی تاریخ پہ بھی جائیں گے، کیونکہ یہ سارا معاملہ پھر ہوتا تو سارا پاور گیم ہے، اتھارٹی اور اہمیت اور جس کی جو ہے وہ اکانومی، لیکن آئیڈیولوجیز سے جڑا ہوتا ہے، تو اس کی تھوڑی تاریخ میں بھی جانا پڑے گا کہ پھر یہ جو آئیڈیولوجیز ہیں تینوں، کمیونزم، کیپٹلزم اور اسلامزم، ان کی اپنے اپنے جو ہے وہ کیا کردار رہے ہیں اس میں اسٹارٹنگ میں، اور شروع میں وہاں پہ کہ کن کن کا ہولڈ رہا ہے، کون سا کلچر اور تہذیب جو ہے وہ نمایاں رہی ہے۔ تو اس سے پہلے ایک پرٹیننٹ سوال کہ یہ اس کے ریزنز کیا ہوئے اس حملے کے، اور کیا وہ اسرائیل اچیو کر پائے گا یا نہیں۔ بہت شکریہ۔ یہ جو جنگ شروع کی گئی ہے اس کے پیچھے سب سے پہلا جو لوگوں کو ریزن بتایا گیا وہ یہ کہ جو ایران ہے وہ نیوکلیئر بم بنا رہا ہے، اور یہ اسرائیل کے لیے خطرہ ہے، کیونکہ انہوں نے سب سے پہلے تو اسی چیز کو بنیاد بنایا کہ بھائی ایران ہمیں جو ہے وہ تھریٹ کر رہا ہے کہ ہم آپ کو اس میپ سے ہی غائب کر دیں گے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر ان کے پاس یہ نیوکلیئر بم آ گیا تو پھر ہمارے لیے جو ہے وہ بقا اور ہمارے وجود کو خطرہ ہے۔ وہ کہ ایران کی یہ پالیسی تھی، اور یہ جو آئی اے ای ہے، انٹرنیشنل ایٹامک انرجی اتھارٹی، جو یونائٹڈ نیشن کے تحت کام کرتی ہے، تو اس نے بھی یہ کہا کہ انہوں نے 2002 سے ایران نے 2002 سے نیوکلیئر جو پالیسی ہے وہ بدل دی ہے، اور انہوں نے یہ اعلان کیا ہوا ہے کہ یہ نیوکلیئر بم نہیں بنائیں گے، اور انہوں نے یہ سارا کچھ پیسفل پرپز کے لیے ہی انریچمنٹ کی ہے، جو یورینیم کی انریچمنٹ کی ہے۔ لیکن چونکہ یہ چاہتے تھے کہ یہاں ایران کو کسی حد تک، چونکہ وہ ہاسٹائل کنٹری مانا جاتا ہے، جس طرح عراق کو ختم کیا، پھر سیریا کو، پھر لیبیا کو، اور اس طرح یہ چاہتے تھے کہ یہ آخری جو اسرائیل کی ہاسٹائل کنٹری اس ریجن میں بچ گئی ہے، اس کو بھی کسی طریقے سے یا تو اس کی پاور کو بالکل ریڈیوس کر دیا جائے یا یہاں رجیم چینج کر دیا جائے۔ ابھی تو انہوں نے ابتدا کی ہے، گو کہ ابتدا تو اسرائیل نے کی، اور اس کے شاید ان کو یہ ایکسپیکٹ نہیں تھا، یا وہ یہ توقع نہیں کر رہے تھے کہ ایران جو ہے وہ اس طرح جوابی کارروائی کرے گا، یا شاید وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ایران پر جو اتنی سیویئر قسم کی انٹرنیشنل پابندیاں ہیں، جو کچھ تو یونائٹڈ نیشن نے لگا رکھی ہیں اور کچھ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے لگا رکھی ہیں، وہ کوئی چیز جو ہے خاص کر کے ملٹری سے ریلیٹڈ کوئی چیز جو ہے وہ نہیں دوسرے کنٹری سے لا سکتا، لیکن کسی حد تک پھر بھی اس نے جو سپر سونک میزائل بنا رکھے ہیں، یہ کافی پاورفل جو ہے وہ میزائل ہیں، اور انہوں نے کافی ڈیمیج کیا ہے اسرائیل کو، اور شاید وہ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ اس حد تک ایران کے پاس ملٹری کیپیبلٹیز ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ہم نے یہ دیکھا ہے کہ انہوں نے نہ صرف ایران کی نیوکلیئر سائٹس کو وہ ٹارگٹ کرتے رہے، بلکہ اب امریکہ کو بھی کھینچ کے لائے، وہ کہ یہ تو ظاہر ہے ڈیسیژن تو امریکہ کا ہی ہوا ہوگا کہ پہلے اسرائیل اٹیک کرے گا، اور اس کے بعد پھر ہم جو ہے وہ اس کے جو انڈر گراؤنڈ یا جو خفیہ جو نیوکلیئر پلانٹس ہیں ہم ان کو ڈسٹرائی کریں گے۔ تو بالکل یہ اسی پلان کے مطابق جو ہے وہ گئے ہیں۔ ٹرمپ نے وہ کہ جھوٹ بولے اور لوگوں کو بھی دھوکہ دیا، پہلے تو وہ کہتا رہا کہ 2 ماہ کے بعد پھر کہتا رہا کہ ہم کچھ نہیں کریں گے، یعنی وہ ایک ڈسیپشن جو ہے ہوتا ہے نا، اس طرح کے دھوکے بازی سے کام لیتا رہا، اور الٹیمیٹلی پھر انہوں نے
وہاں اٹیک کیا. تو اس کے جو خوفناک نتائج ہیں وہ کیا ہوں گے وہ تو ابھی دیکھنے باقی ہیں، لیکن جس طرح انہوں نے جنگ کا آغاز کیا ہے اس سے آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ نہ صرف اسرائیل کا یونیلیٹرل ڈیسیجن تھا، بلکہ امریکہ کو بھی آپ دیکھیں گے تو اس نے بھی یونیلیٹرل جو ہے وہ ڈیسیجن کیا ہے. کسی ساورن کنٹری پر اس طرح یونیلیٹرل اٹیک کرنا یہ تو انٹرنیشنل لا کی دھجیاں اڑانے کے برابر ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کسی بھی ملک پر چل دوڑیں گے بغیر کسی انٹرنیشنل قانون کو خاطر میں لائے ہوئے، تو اس سے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ جو چھوٹے ملک ہیں وہ اس قدر جو ہے وہ ڈر جائیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ سارے جو ہے وہ اسی پالیسی کو پرسیو کریں کہ بھائی ہمارے پاس جو ہے وہ اگر نیوکلیئر بم نہیں ہوگا تو ہماری تو ساورنٹی کو بھی خطرہ ہے، اور کل کوئی بھی طاقتور جو کنٹری ہے وہ ہمارے اوپر حملہ کر سکتی ہے. تو ایک طرف تو امریکہ نے اور اسرائیل نے یہ راستہ کھول دیا ہے کہ دوسری کنٹریز بھی، خاص کر کے اس مڈل ایسٹ ریجن کی جو کنٹریز ہیں، وہ بھی نیوکلیئر بم بنائیں اور اپنی ساورنٹی کو بچانے کے لیے یہ کریں. اس سے جو انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے نیوکلیئر پرولیفریشن کو روکا ہے یا اس کے نیوکلیئر سائٹس کو ہٹ کر کے تباہ کر کے ہم نے اس کو نیوکلیئر بم بنانے سے روک دیا ہے. مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ انہوں نے ابھی ایران میں بھی یہ 100% ایران کو یہ فیصلہ کرنے پر مجبور کر دیا ہے کہ وہ بھی اب نیوکلیئر بم بنائے. اور اگر انہوں نے کوئی بڑا پلان نہیں بنایا ہوا، ریجیم چینج کا پلان نہیں بنایا ہوا، تو یہ تو طے شدہ بات ہے کہ ایران کی یہ حکومت تو اب نہ صرف نیوکلیئر بم بنانے کا اعلان کرے گی بلکہ وہ اب کسی صورت پیچھے نہیں ہٹے گی. لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ایران ایک ایسی سویلائزیشنل کنٹری ہے، یہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جیسے اسرائیل ہے جس کو 60-70 سال پہلے یورپ سے لوگ بلا کر ایک سیٹلر سٹیٹ کے طور پر امریکہ اور برطانیہ نے بیسیکلی اس کو بنایا تھا. تو یہ تو ایک ایسی کنٹری ہے جس کی لیجٹیمیسی جو ہے وہ ان بڑی طاقتوں کی وجہ سے قائم ہے، اور کسی حد تک اس نے اپنے آپ کو ریلیجس بنیادوں پر جوئش اسٹیٹ ڈکلیئر کیا ہوا ہے. اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم مڈل ایسٹ میں اکیلی ڈیموکریسی ہیں. جب آپ کوئی مذہبی اسٹیٹ ہوتے ہیں تو پھر آپ کسی صورت ڈیموکریسی نہیں ہوتے ہیں. مذہبی جو اسٹیٹ ہوتی ہے وہ ایک فیوڈل ایرا کی نظریے پر چلنے والی اسٹیٹ ہوتی ہے. اسی طرح ایران کو بھی اگر آپ دیکھیں گے تو وہ بھی ایک تھیوکریٹک اسٹیٹ ہے، اور وہ بھی اسی طرح اسی نظریے پر قائم ہے. اور ایران کا اور اسرائیل کا آپس میں کوئی زیادہ لنک بھی نہیں ہے، یہ 2800 کلومیٹر ایک دوسرے سے دور ہیں. تو ظاہر ہے ان کا آپس میں جو لڑائی ہے، جو جھگڑا ہے، وہ نظریاتی ہی ہے، آئیڈیالوجیکل بیس ہے. وہ اپنے آپ کو جوئش اسٹیٹ کہتے ہیں، یہ اپنے آپ کو اسلامک اسٹیٹ کہتے ہیں. تو ان کا یہ بھی کلیش ہے کہ ایران نے اسی نظریے کی بنیاد پر، مذہبی افیلیشنز کی بنیاد پر، غزہ میں ملیٹنٹ جو گروپس ہیں حزب اللہ اور اسلامک جہاد اور حماس کو نہ صرف تربیت دی بلکہ ان کو مالی امداد دے کر اسرائیل کے خلاف جنگ لڑاتا رہا. اسی طرح لبنان میں حزب اللہ ہے، ان کو بھی اس نے ٹرین کیا اور بہت بڑی ان کی فوج بنا رکھی ہے، جن کو یہ اس کے بعد جو یمن میں جو ہوتی ٹرائبز ہیں یا وہاں کا جو شیعہ جو گروپ ہے ملیٹنٹ، ان کو انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایکسیس آف ایولز ہیں، اور یہ ان کو ایکسیس آف ریزسٹنس کہتے ہیں ایران والے. تو اس سے آپ یہ دیکھیں کہ پہلے ان کو مارا اسرائیل نے، اور پھر غزہ کو بالکل مٹی کا ڈھیر بنا دیا، وہاں بچے قتل کر دیے، عورتیں مار دی، اور بڑے پیمانے پر نسل کشی کر دی. نہ تو کوئی دنیا میں اس نے کسی ادارے نے، نہ یونائٹڈ نیشن نے، نہ کسی بڑی کنٹری نے اس پر کچھ بھی رد عمل ظاہر نہ کیا، بلکہ ساری دنیا خاموشی سے بچوں کا قتل عام اور نسل کشی دیکھتی رہی. تو اس سے آپ یہ بھی اندازہ لگا لیں کہ امریکہ اور اسرائیل نے جو ورلڈ کا جو آرڈر بیس ایک سسٹم تھا، جو ایک قانون کی بنیاد پر دنیا کے نظام چل رہا تھا انٹرنیشنلی، وہ اس کو بالکل ان نے ملیمیٹ کر کے بالکل ڈسٹرائے کر دیا ہے. اب وہی ہے مائٹ از رائٹ، وہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا ہے کہ جس کے پاس طاقت ہے وہ جو چاہے کرے. اور کمزور ملکوں کے لیے تو اب اور بھی مشکل ہو گیا ہے کہ وہ اب اگر ملٹرلی دوسرے کے برابر نہیں آ سکتے ہیں تو وہ اپنی ساورنٹی اور اپنی انٹیگریٹی اور اپنی جو سیکورٹی ہے اس کو کیسے مینٹین رکھیں گے. تو یہ ایک بہت بڑا انہوں نے سوال پیدا کر دیا. اور پھر آپ یہ دیکھیں
کہ ایک ساورن نیشن پر اس طرح یونیلیٹرلی حملہ کر دینا بغیر کسی انٹرنیشنل ادارے کو کنسلٹ کیے، بغیر کسی پروف کے، وہاں نیوکلیئر جو ہے وہ پلانٹس میں وہ کہاں تک انہوں نے انریچمنٹ کی، جبکہ اس سے متعلقہ جو ادارہ ہے وہ IAEA ہے، انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی، تو انہوں نے تو کہا کہ ان کے پاس جو ہے وہ نیوکلیئر انریچمنٹ کا وہ لیول ہے نہیں، نہ انہوں نے یہ پالیسی بنائی ہے کہ یہ نیوکلیئر کنٹری بنیں گے، تو پھر کس بنیاد پر اسرائیل نے اور پھر امریکہ نے ان کی سائٹس پر حملے کیے؟ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ تو ان کے ساتھ جو ہے 5 راؤنڈز آف وہ ڈسکشنز وہ آلریڈی ان کے ساتھ کر چکے تھے، مذاکرات کا 5واں دور ختم ہو چکا تھا، اور 6واں دور جو ہے وہ سنڈے کو انہوں نے رکھا ہوا تھا، جس دن انہوں نے ایک دن پہلے اس پر اسرائیل نے حملہ کر دیا۔ تو یہ آپ دیکھ لیں کہ اس خطے میں جو ایک ہجمنی ہے اسرائیل کی، وہ قائم کرنے کے لیے انہوں نے پچھلے 10-20 سالوں سے ان ساری کنٹریوں کے اندر جو طاقت تھی ان کو اڑا کے رکھ دیا، اور وہاں ایک کیاس کی صورتحال کریٹ کر دی ہے۔ عراق میں ابھی تک اسٹیبلٹی قائم نہیں ہوئی، جبکہ یہ اس پر یہ الزام انہوں نے لگایا تھا کہ عراق میں ویپنز آف ماس ڈسٹریکشن ہیں، جبکہ وہ سارا جھوٹ نکلا۔ لیبیا میں وہ لیبیا کو کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارے لیے خطرہ ہے، وہاں ان کو اس کی جو قذافی کی گورنمنٹ تھی اس کو اس لیے سزا دی کہ اس نے کسی حد تک بہت بڑی ایفرٹس کر کے افریقن یونین بنا لی تھی، اور اس کو اپنے لیے خطرہ جان کر یورپ نے اور امریکہ نے اور اسرائیل نے وہاں قذافی کی حکومت ختم کر دی۔ ان مسلم کنٹریز کے اندر جو سب سے بڑی کمزوری ہے وہ یہ ہے کہ یہ سارے اتھارٹیرین اور ڈکٹیٹریل اور ٹوٹلٹیرین یا منارکیز ہیں، گلف میں منارکیز ہیں، سعودیہ میں منارکی ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ مسلم عوام کے لیے بھی انہوں نے یا تو اپنے ٹاؤٹ رکھے ہوئے ہیں منارکس کی شکل میں، یا اتھارٹیرین اس کی شکل میں، یا اسی طرح کے جیسے سیریا میں وہ القاعدہ کے بندے کو لے کے آ گئے ہیں، وہ الشرا نام کا ایک بندہ ہے جو القاعدہ کا ہیڈ تھا۔ تو آپ امریکہ اور یورپ کی پالیسیز کو دیکھ لیں کہ غزہ میں بچوں کا قتل عام، ان کی نسل کشی ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کسی ساورن کنٹری کے اندر اگر وہ کوئی اپنی مرضی کا کوئی نیوکلیئر پروگرام بنا رہے ہیں یا کوئی اپنے انرجی سیکٹر کو بڑھا دے رہے ہیں، تو اس کو یہ شک کی نظر سے دیکھ کر اس کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں۔ تو اس سے آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ چھوٹی کنٹریز کے لیے ان کے کیا خیالات ہیں، اور خاص کر کے مڈل ایسٹ یا ویسٹ ایشیا میں تو صرف اسرائیل کی بالادستی قائم کرنے کے لیے اور اس علاقے میں امریکہ کی جو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ملٹری جو ہے وہ بیس کے طور پر اسرائیل کو یہ استعمال کر رہے ہیں، وہ کوئی نارمل سٹیٹ نہیں ہے۔ وہاں بھی دیکھ لیں کہ اسی طرح ریلیجس ہیٹرڈ، نسل پرستی اتنی ہائی لیول پر ہے کہ وہاں کے جو دوسرے لوگ ہیں جو اسرائیل کے شہری ہیں، جو زیادہ تر کرسچن ہوں گے یا مسلم ہوں گے، ان کو تو وہ کسی صورت جو ہے وہ اپنے برابر نہیں سمجھتے ہیں، اور ان کو بڑے پیمانے پر ڈسکریمنیٹ کرتے ہیں۔ جیسے ایران کا ایک میزائل عرب کرسچن ایریا میں گرا جو یروشلم سے تھوڑا دور باہر ایک گاؤں ہے، وہاں 4 جو ہے وہاں عرب عیسائی خاندانوں کے بندے مر گئے۔ تو وہاں ہم نے دیکھا کہ یہودیوں نے باقاعدہ سیلیبریٹ کیا اور وہ خوش ہوئے کہ یہ جو عرب عیسائی اور عرب مسلم سے ہمارے شہری ہیں یہ تو ہمارے ہیں ہی نہیں، یہ تو ہمارے خلاف ہیں، تو اس لیے ان پر جو بم گرا ہے یا یہ جو مرے ہیں ان کو انہوں نے خوشی، ان کے مرنے پر انہوں نے خوشی کا اظہار کیا۔ تو اندرون خانہ اسرائیل کی یہ حالت ہے کہ وہ ایک ریسسٹ، اپارتھائڈ اور انتہائی جو ہے وہ شدت پسند قسم کی سٹیٹ بن چکی ہے، جو اس پورے مڈل ایسٹ کے لیے بہت بڑا خطرہ بن چکی ہے۔ اور یہ جو اس کے آس پاس جتنی بھی منارکیز اور جتنی بھی اس کے ارد گرد اتھارٹیرین گورنمنٹ ہیں، یہ اصل میں اندرون خانہ نہ صرف اسرائیل کی حمایت کرتے ہیں بلکہ کچھ ملکوں نے تو کھل کر بھی اس ایران کے حملوں کا جو ہے وہ باقاعدہ ایران تک جو ان نے میزائل اور ڈرون مارے، انہوں نے باقاعدہ اسرائیل کی ہیلپ بھی کی، جیسے جارڈن نے، مصر نے، قطر، بحرین نے۔ تو یہ سارے ملک جو ہے وہ اندرون خانہ ایران کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں، اور یہ عراق کے خلاف بھی اسی طرح استعمال ہوئے تھے۔ تو اس خطے میں ایک بھیانک جو ہے وہ کھیل شروع ہو چکا ہے، اور اب وہاں امن کا جو خواب تھا وہ ایک دفعہ پھر
یہ اس کو ڈسٹرائی کر چکے ہیں۔ وہ کہ امریکہ کا جو صدر ہے یہ دعویٰ کر کے پاور میں آیا تھا کہ میں اب تمام جنگوں کو ختم کر کے ساری دنیا میں پیس قائم کروں گا، لیکن اب دیکھیں کہ اس نے خود ہی جنگ شروع کر کے اپنے ہی اس وعدے کی دھجیاں بکھیر دی، اور یہاں اپنے ووٹروں کو بھی دھوکہ دیا اور انٹرنیشنل لا کی بھی خلاف ورزی کی، اور اسرائیل کی جنگ میں وہ خود کود گیا۔ وہ کہ اسرائیل ہی ان کی ایکسٹینشن ہی ہے، سارے ویپن سارے مالی وسائل ایران کو امریکہ ہی پرووائڈ کرتا ہے، اور جس طرح انہوں نے غزہ کے جینوسائڈ میں امریکہ اور یورپ انوالو رہے ہیں، اب یہ اوپنلی کہا جا رہا ہے کہ یہ اسرائیل، امریکہ اور یورپینز کا مشترکہ جو ہے وہ غزہ میں جینوسائڈ ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ ان سرمایہ دارانہ ملکوں کا جو اخلاق کی دوالیہ پن ہے اس کا آپ لیول دیکھ لیں کہ ان کے اندر نہ انسانیت رہی ہے، اور نہ ہی کوئی اور اخلاقی اصول، اور نہ ہی کسی انٹرنیشنل لا کو یہ فالو کرتے ہیں۔ انہوں نے اس پوری دنیا کو جنگل کے کاروں میں بدل دیا ہے، اور اب اس دنیا میں امن کیسے قائم ہوگا جب آپ جس طرف چاہیں آپ حملے کرنا شروع کر دیں اور اپنے ملکوں کو تباہ کرنا شروع کر دیں۔ جی جی جاوید صاحب، میں آپ کو تھوڑا سا، اگر آپ تاریخ کا تھوڑا سا جائزہ پیچھے، کیونکہ ہمارے جو دلچسپی رکھنے والے، تاریخ میں دلچسپی رکھنے والے اس میں اگر جائیں گے تو یہاں پہ جو اسلامزم آیا تھا ایران میں، اور اس سے پہلے زرتشت مذہب تھا، اور بہت پہلے جو ہے رومن اور پرشین جو ہے آپس میں اتنا، یہاں تک میں نے کہیں پڑھا تھا کہ ان کا ایسے ہی آپس میں بیر تھا جیسے کہ یہ سوویت یونین اور امریکہ کا۔ اور پھر مختلف دوروں میں وہاں پہ حکومتیں آئیں، جو ہے الیگزینڈر آئی، اسلامک ریولوشن آیا، اور پھر وہاں پہ ٹرانزیشن آیا صفوید، جب یہ شیعہ اسلام آیا۔ اور اس کے بعد جو، اگر ہم فاسٹ فارورڈ کریں ورلڈ وار ٹو میں، اور پھر جو ان کی جو کیا کہتے ہیں کہ کٹ پتلی بنے رہے شاہ کی جو حکومت تھی، قاجار اور پھر پہلوی، گویا گو کہ ابھی کمیونزم اور کا اتنا وہ اثر رسوخ یا اتنا نہیں رہا، لیکن جو انقلاب سے پہلے عوام کی صورتحال تھی، انقلاب کے بعد بھی عوام کا تو اتنا کوئی خاص ان کا اچھا نہیں ہوا، اور لیفٹ نے جو ہے وہ اس کو حمایت کی تھی اس انقلاب کی۔ وہ کے بعد میں خود لیفٹ کے ہی جو تودا پارٹی ہے، یا ان کے جو ہے ان کے اوپر مظالم بھی ڈھائے گئے۔ تو اگر حمایت کریں، حمایت یافتہ جو ایران میں ہے، ایران کی حمایت کریں، تو ایران کے اندر آپ عوام کا کیا سینٹیمنٹ دیکھتے ہیں کہ کیا وہ اس حملوں سے خوش ہیں، یا پھر ان کو کوئی ایک سپورٹ دینے کو وہ حکومت کو تیار ہیں، یا وہاں پہ عوام کی کیا پوزیشن؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ اگر ہم ایران کی تاریخ سے شروع کریں تو ایران ایک سیولائزیشنل جگہ ہے، اور یہ ایک سیولائزیشنل کنٹری ہے۔ اس کا باقاعدہ جو امپائر کا جو معلوم تاریخ میں سراغ ملتا ہے وہ تقریباً 5200 سال پہلے، یعنی 3200 قبل مسیح، 3200 سال قبل مسیح سے باقاعدہ ایران میں بادشاہ یعنی امپائر کا سراغ ملتا ہے، اور یہ اس کی معلوم تاریخ ہے۔ اس سے پیچھے جو جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ہسٹری سے پہلے کا جو پیریڈ ہے وہ جو 5000 سال ہیں، اس کے بارے میں تو صرف آرکیالوجسٹوں سے اور آثار قدیمہ کے جو نشانات ہیں اس سے ہی کچھ اندازہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کا یہ جو ایران کا نام ہے یہ اصل میں اس کو پیرشیا کہا جاتا تھا، لیکن بعد میں اس سے پہلے اس کو ایران کہا جاتا تھا۔ ایران یعنی یہ آرین لوگوں کا لینڈ، آریوں کی جگہ، جس طرح ہندوستان کا پرانا نام آریہ ورت ہے، یعنی آریوں کے رہنے کی جگہ یا آریوں کا وطن، اسی طرح ایران کا بھی ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے، ہسٹورین یا جینیٹک سائنس کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان دو گروپوں کی، انڈو ایرانین اور انڈو آرین کی 5000 سال پہلے کہیں سپلٹ ہوئی، اور یہ ایک گروپ جو ادھر ساؤتھ کی طرف آ گیا اور دوسرا ادھر ایران کی طرف چلا گیا۔ کچھ ہسٹورین تو یہ بھی کہتے ہیں
کہ یہ جو ایرانی ہیں یہ بھی ہمارے ادھر سندھ اور پنجاب کے جو میدانی علاقے ہیں، یہ ایرانی بھی یہیں رہتے تھے پیسٹرل زمانے میں، یہ ادھر ہی تھے، یعنی جو اس کو ہم کہتے ہیں نا کہ وہ جو یہ جو جانوروں کو پالنے کا جو زمانہ تھا شکار کے بعد، اس زمانے میں یہ ایرانی اور انڈو آرین لوگ یہیں رہتے تھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ سنٹرل ایشیا سے اس طرف موو ہوئے، جب وہاں موسمی حالات خراب ہوئے تو ایک گروپ ایران کی طرف سپلٹ ہو کر چلا گیا اور دوسرا ادھر آ گیا ساؤتھ ایشیا کی طرف، تو وہاں سے ان دو گروپوں کی جو ہے وہ سپلٹ ہو گئی۔ اور ان کا اگر آپ سوشل سسٹم دیکھیں گے تو نہ ایران کے اندر بھی کبھی ٹرائبل سسٹم نہیں رہا، وہاں بھی ہندوستانی یعنی شمالی ہندوستان کے لوگوں کی طرح جیسے یہاں کے آریاؤں میں 4 ورناز ہیں یا 4 کاسٹ سسٹم ہیں، جو سوشل آئیڈینٹیٹیز ہم کہہ سکتے ہیں، یہ جو سماجی طبقات ہیں جن کو ورک کی بنیاد پر ڈیوائیڈ کیا گیا تھا، بالکل سملرلی ایران میں بھی اسی طرح پہلے 3 طبقے تھے، 3 کاسٹ تھیں، ورک بیس تھے وہ بھی، اور پھر وہ 4 ہو گئے۔ ایک وہ جو آرٹیزن یا جن کو ہم سروسز انڈسٹری والے لوگ کہتے ہیں وہ بھی ہو گئے، جس طرح یہاں ان کو شودر کہا جاتا تھا ہندوستان میں، تو اس طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چونکہ ان کا سوشل سسٹم بھی بالکل سملر تھا اور یہ ایک ہی گروپ ہے، اور آج کی جینیٹک سائنس نے بھی یہ ثابت کیا ہے کہ یہ واقعی ایک ہی جینیٹیکلی یہ ایک ہی گروپ ہے جو 5000 سال پہلے کہیں سپلٹ ہو کر ان دو خطوں میں بس گئے تھے۔ لیکن چونکہ ان لوگوں کو یہ پتا تھا کہ ہمارے سگے ادھر انڈس ویلی میں یا سندھو سبھیتا جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں انڈس ویلی میں بستے ہیں، تو یہ یہاں آتے رہے ہیں، انہوں نے ہی اس خطے کو ہزاروں سال پہلے جب وہ اپنے سگے سمبندھیوں سے ملنے کے لیے یہاں آئے تو انہوں نے سندھو ندی کو یعنی ہند ندی کہہ دیا، یعنی دریائے سندھ کو انہوں نے سندھو ندی کہہ دیا، سندھو دریا کہہ دیا، تو وہیں سے پھر یہ سندھ سے انڈس اور انڈس سے یہ بن گیا انڈیا، جی، یہ ان کا پورا پھیلا ہوا تھا بالکن سے انڈس سویلائزیشن تک۔ انڈس سویلائزیشن سے۔ اور یہ تو بہت ہی قدیم جو ہے وہ ان کا طریقہ کار رہا ہے، لیکن جو ان کی باقاعدہ جو امپائر چلی ہیں پرشین امپائر سے، جو خاص کر کے سائرس، اس سے پہلے تو آپ یوں سمجھ لیں کہ 2-2.5 ہزار سال پہلے ان کی جو امپائرز رہی ہیں وہ پرشین پورے ایریے میں رہی ہیں، اور اس میں ایک ان کا بادشاہ تھا شاید یہ 550 قبل مسیح، جس کو ہم سائرس کہتے ہیں، سائرس دا گریٹ، پھر ڈیریس سائرس دا آئے اور گریٹ جس کو ہم کہتے ہیں، اور یہ اس کو کچھ اور کہتے ہیں۔ اس نے دنیا کی سب سے بڑی امپائر قائم کی تھی، جو بلکان سے لے کے ادھر نارتھ افریقہ تک، اور یہ سارا سنٹرل ایشیا، اور یہ ہمارا جو ایٹک کا جو پل ہے، یہ جو ایٹک ہے ہمارا انڈس دریا کے پار، دریائے سندھ کے پار، یہ سارے ایریے جو ہے وہ ایرانی امپائر، افغانستان، سنٹرل ایشیا، ادھر نارتھ افریقہ تک، ادھر بیلکان کی تمام سٹیٹس اور یورپ کی کچھ مشرقی یورپ کے کچھ سٹیٹس، یونان، سارا یہ سارے علاقے ایرانی امپائر میں کہتے ہیں کہ اس زمانے میں ایران سے یعنی ایران دنیا کی سب سے بڑی امپائر تھی۔ اس کے بعد پھر وہ الیگزینڈر آیا تھا، اسکندر یونانی، اس نے آ کر اس کی سائرس دوم کو شاید شکست دی تھی، جس کے زمانے میں پھر بہت سارے لوگ ایران سے یہ ہماری طرف بھی آ گئے تھے، ادھر ہندوستان کی طرف۔ لیکن ان لوگوں کا آپس میں ٹریڈ رہا ہے، ان لوگوں کی آپس میں رشتہ داریاں، تعلق داریاں، آنا جانا ہمیشہ رہا ہے، چونکہ بلوچستان اور یہ جو علاقے ہیں بیچ میں، یہ ہمیشہ جو ہے وہ ٹرانزٹ روٹ رہے ہیں ایران اور ہندوستان کے بیچ میں، اور یہ لوگ ہمیشہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی رہے ہیں۔ اور سیستان کہتے ہیں۔ بلوچوں کی ہسٹری بھی یہ جھوٹی ہسٹری بنائی گئی تھی کہ بلوچ مائیگرنٹ ہیں، یہ کہیں عرب سے آئے ہیں، یہ تو جسٹ بغیر کسی پروف کے کسی نے یہ کوئی نظم ہے بہت قدیم زمانے کی بلوچی زبان میں، ان کو عربوں سے جوڑ دیا، اور وہ کسی نے پتہ نہیں کیسی نظم بنا لی۔ تو بلوچوں کو حالانکہ بلوچ یہاں کے نیٹو ہیں، اور بلوچستان میں وہ جو ابھی آثار قدیمہ نکلے ہیں وہ 8000 سال پرانے ہیں، تو اس سے اندازہ ہوتا۔ اور اسی طرح جو راکھی گڑھی سے اور میر گڑھ سے جو وہ جو انسانی اسکیلٹنز نکلے ہیں، اس پر تو خیر بہت ڈیٹیل سے بات کرنے کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کو
کسی حد تک آگاہ کیا جائے کہ وہ اسی سرزمین کے لوگ ہیں اور وہ اسی سرزمین کو آباد کرنے والے لوگ ہیں. اس سے پہلے یہاں اگر کوئی انسان تھے بھی تو بہت کم آبادی تھی یا نہ ہونے کے برابر تھی. یہ علاقے انہی بلوچوں نے انہی لوگوں نے آباد کیے ہیں. انڈس ویلی میں پہلے لوگ موجود تھے کہتے ہیں، لیکن جو یہ جو کالونیل ہسٹری لکھی گئی ہے یہ بالکل جھوٹی اور ایک دوسرے کو لڑانے کے لیے لکھی گئی ہے، اور ہر ایک کو باہر کا دکھایا گیا ہے. چونکہ ہمارے مذہب بدل گئے اور لوگوں کو پھر اس مذہب کی بنیاد پر کسی کو عرب سے جوڑ دیا، کسی کو سنٹرل ایشیا سے جوڑ دیا، کسی کو کہیں سے جوڑ دیا. پرتگی آئے تھے. یہ پروپیگنڈا کر کے اس پورے عمل کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی گئی. جس طرح افریقہ کے لوگ تو سارے ایک تھے، لیکن وہاں 3 ریجن تھے، کبھی ان کے بیچ میں کوئی بارڈر نہیں تھا. اب وہاں 54 کنٹریز ہیں، ہندوستان، افغانستان تک، بلوچستان، ایران تک. یہاں کبھی کوئی سرحد نہیں تھی، پورا علاقہ ایک ہی تھا. لوگ آزادانہ میل جول رکھتے تھے. ان کی اپنی اپنی علاقائی امپائرز بھی تھیں. بلوچوں کی اپنی امپائر تو یہ کل ختم ہوئی تھی. یہ جو خانہ قلات ہیں تو یہ 450-500 سال تو بلوچوں کی یہاں امپائر رہی ہے، جس کے بارے میں نے کافی ساری بلوچ ہسٹری کو اسٹڈی کیا ہے. یہ مجھے ابھی کچھ عرصہ پہلے بلوچستان کی ہسٹری کا پڑھنے کا اتفاق ہوا تو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ ان کی اتنی شاندار ہسٹری ہے، اور ان کو کس طرح پروپیگنڈے کا شکار بنا کر ان کو سنا رسائل کی بجائے ان کو کہا گیا کہ یہ حلب سے آئے ہیں، شام سے آئے ہیں، جبکہ ان کا کوئی شام سے تعلق نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ کچھ خاندان، جس طرح ہر جگہ کچھ خاندان، کچھ قبیلے یا برادریاں باقاعدہ ہجرت کی ہیں. ہر زمانے میں انسان نے ہجرت کی ہے. کچھ بلوچوں میں بھی آ کر بس گئے، لیکن یہ جو بلوچوں کے ٹرائب ہیں یہ سارے ایک ہی ہیں اور ہم نسل ہیں. سندھ میں بھی یہی ہیں، پنجاب میں بھی یہی ہیں. ان کا کوئی تعلق نہیں ہے عربوں سے، اور ان کا جینیٹکلی بھی آپ عربوں سے کوئی تعلق نہیں جوڑ سکتے. تو اس طرح ایران کے بارے میں جب ہم کہتے ہیں تو ان کی جو سب سے بڑی امپائر تھی وہ سائرس دی گریٹ کے زمانے میں تھی، اور اس نے آدھی دنیا پر حکمرانی کی. ایرانی آج بھی بڑے پیمانے پر، جس طرح آپ نے پوچھا ہے کہ اندرون خانہ ایرانیوں کی صورتحال کیا ہے، تو ایرانی اندرون خانہ اپنے اس خطے پر، اپنی اس کلچر پر، اپنی تہذیب پر، اپنی ہسٹری پر بڑا فخر کرتے ہیں. گو کہ 7ویں صدی میں عربوں نے ان پر حملہ کیا اور ان کی جو ساسانید جو امپائر تھی اس کو ختم کر دیا، اور اس کے بعد یہ لوگ مسلمان ہو گئے. لیکن یہ جو ایرانی تھے یہ 90% سنی مسلمان تھے. بعد میں یہ جو سیفوی بادشاہ آیا 1501 میں، سیفنید جو جس کو ہم سیفوی ڈائناسٹی کہتے ہیں، انہوں نے یہاں ٹیک اوور کیا. تو وہ چونکہ شیعہ تھے تو انہوں نے شاید ایک حکم نامے کے ذریعے اپنی آبادی کو شیعہ بننے کا آرڈر کیا، تو یہ لوگ پھر شیعہ جو ہے وہ بن گئے. 1501 سے لے کر 1736 تک یہ سیفی بادشاہت رہی ہے. تو اس کے بعد بھی اگر آپ دیکھیں گے تو یہ آگے یہ جو تھے نا پہلوی خاندان آ گیا. اس سے پہلے بھی ایک خاندان تھا، شاید اس کو کچار، ہاں. کاچاروں کے زمانے میں یہ جو اسماعیلی فرقہ ہے، انہوں نے اسماعیل قاچار جو ان کا بڑا بادشاہ تھا ایران کا، اس کے خلاف ان نے بغاوت کی تھی. تو یہ سارے جو آغا خانی ہیں، یہ جن کو ہم اسماعیلی فرقہ کہتے ہیں، یہ وہاں سے بھاگ آئے تھے. یہ ہمارے گلگت بلتستان میں، کراچی میں یا بمبئی میں یا گجرات میں جو آغا خانی نظر آتے ہیں یہ ایران سے آئے ہوئے ہیں. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ایرانیوں کی جو بڑی لمبی چوڑی تاریخ ہے، بہت بڑی ان کی اسٹرانگ تہذیبی جو لنکس ہیں وہ اپنی سرزمین کے ساتھ ہیں. تو ایرانیوں نے کبھی بھی کسی دوسرے علاقے کے یا دوسرے ملک کے یا دوسری امپائر کے حملوں کو قبول نہیں کیا. ہر زمانے میں یہ لڑے اور ہر دور میں ان نے ریزسٹ کیا. اور یہ ہے کہ یہ جو بلوچوں کی امپائر تھی، انہوں نے بھی بہت بڑا ریزسٹ کیا ہے. جتنے بڑے حملے ہوئے، چاہے وہ عربوں کے ہوں، چاہے وہ منگولوں کے ہوں، چاہے ایرانیوں کے ہوں، یہ اس پر حملے کرتے رہے ہیں. یہ جو بلوچوں کی امپائرز ہیں تو انہوں نے بھی بہت بڑا ریزسٹ کیا ہے، اور ان کی ایک بڑی تاریخ ہے. گو کہ ہمیں کبھی اس پر بھی بات کرنی چاہیے، اور یہ بڑی خوبصورت تاریخ ہے ہمارے اس پورے خطے کی اور ہر ریجن کی.
تو ایران کے حوالے سے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اندرون خانہ، اس میں کوئی شک و شبے کی بات نہیں جاوید ہے۔ صاحب اس میں یہ آپ تھوڑا سا ٹوکتا ہوں، نادر شاہ کے بارے میں جو بہت ہم سنتے ہیں کہ اس نے ہندوستان کو لوٹ کے اتنا کچھ لے گیا، وہ کیا ایرانی تھا، وہ پرشین تھا یا پھر؟ ہاں وہ یہ جو نادر شاہ تھا نا، اصل میں اس کو کہتے ہیں نادر شاہ افشار۔ اس کے جو دادا تھے یا اس کے جو والد تھے نا، اس کا نام علی کلی بیگ تھا۔ یہ تھے، یہ شیپرڈ، یہ بکریاں چراتے چراتے یہ ایران کی طرف آ گئے، آذربائیجان کی طرف، اور یہاں سے پھر یہ سیٹل ہو گئے۔ یہ بیسیکلی سنٹرل ایشیا سے تھے، اور یہ منگولائٹ، جن کو ہم منگول نسل کے لوگ کہتے ہیں نا، یہ وہ تھے۔ تو اس نے پھر وہاں آہستہ آہستہ جو ہے وہ ایسر سوخ حاصل کر لیا، اور ایران کی بادشاہ پر اس نے قبضہ کر لیا، اور اس نے 1839 میں یہ نہیں، 1839 میں نہیں بلکہ 1700 کچھ میں اس نے ایران اس پر حملہ کیا دلی پر، اور دلی اس نے بہت بڑا قتل عام بھی کیا تھا، اور یہ تقریباً کروڑوں جو ہے وہ لے کے چلا گیا تھا۔ یہ اس وقت وہ جو جس کو وہ کہتے ہیں نا، وہ رنگیلا بادشاہ، محمد شاہ رنگیلا، یہ اس زمانے کا اس زمانے میں اس نے حملہ کیا تھا۔ تیمور لنگ سے پہلے تھا میرے خیال میں وہ۔ تیمور لنگ سے پہلے اس نے حملہ کیا تھا، اور اس نے بہت بڑا حملہ کیا۔ تیمور لنگ نے تو پورا دلی قتل کر دیا تھا، اور انہوں نے تیمور لنگ نے، احمد شاہ ابدالی نے اور نادر شاہ نے دلی میں اتنا قتل عام کیا تھا کہ یہ جو احمد شاہ ابدالی تھا، اس کی فوج نے تو لوگوں کے گھروں کی دیواریں بھی کھود دی اور فرش بھی کھود دیے کہ کہیں انہوں نے پیسے نہ چھپائے ہوں یا سونا چاندی نہ چھپایا ہوا، اور گھر بھی مسمار کر دیے تھے، اور پورے دلی کو آگ لگا دی تھی احمد شاہ ابدالی نے۔ یہ تو کل کی بات ہے۔ تو یہ جو نادر شاہ تھا، بیسیکلی یہ احمد شاہ ابدالی اسی کے دربار میں ٹرینڈ ہوا تھا۔ یہ اس کی کیا کہتے ہیں، وہ جو سیکورٹی ہوتی ہے بادشاہ کی، یہ احمد شاہ ابدالی اسی کی سیکورٹی میں تھا، بادشاہ کی جو گارڈ ہوتی ہے نا، اس بس میں تھا۔ یہ ینگ لڑکا تھا، تو وہاں سے یہ پھر گر سیکھ کے آیا تھا، اور اس نے نادر شاہ کی وفات کے بعد اس نے افغانستان کا بانی یہی ہے، نادر شاہ احمد شاہ ابدالی۔ تو بہرحال ہم چونکہ وہاں تک رہتے ہیں، ایران تک، ایران پر جب بھی حملہ کیا گیا، ایرانی قوم ہمیشہ یونائٹ ہو گئے۔ ایرانیوں کا سب سے بڑا جو ہے یہ ہے کہ یہ پہلے زوراسٹرین تھے، جن کو ہم پارسی کہتے ہیں، اور یہ پارسی تقریباً 7,500-8,000 سال پرانا اس پورے خطے کا ریلیجن تھا، جو سنٹرل ایشیا اور افغانستان سمیت یہ اس پورے خطے میں پھیلا ہوا تھا۔ اور ایران میں یہ زرتشت مائگریٹ ہو کے گیا تھا۔ یہ بلخ کا رہنے والا تھا، یہ جو سنٹرل ایشیا کا رہنے والا تھا وہ بندہ، اور وہاں سے یہ ایران شفٹ ہو گیا تھا۔ لیکن یہ مت بھولیں کہ ایران کی امپائر اور یہ جو رشین امپائر ہیں، یہ صدیوں تک آپس میں ٹکراتی رہی ہیں، اور یہ جو سنٹرل ایشیا ہے، سنٹرل ایشیا کا سارا خطہ یہ ہمیشہ ایران کی امپائر کے زیر اثر ہی رہا ہے، اور اس پر رشین امپائر اور یہ ہمیشہ لڑتے بھی رہے ہیں۔ رشین امپائر کا سب سے بڑا حریف جو ہے وہ ایرانی امپائر ہی رہی ہے ہسٹری میں، اور یہ بڑی امپائر ہونے کے باوجود کبھی بھی ایک دوسرے کو فتح نہیں کر سکی ہیں، اور ایران سے کبھی یہ سنٹرل ایشیا نہیں چھین سکی ہیں۔ یہ بہت بعد میں جا کر زار روس کے زمانے میں جب یہاں برٹش آ گئے تھے، تو اس زمانے میں پھر یہ ٹاؤٹ بادشاہ یہاں آ گئے، اور ہندوستان پر بھی نے قبضہ کر لیا۔ اس زمانے میں زار روس نے سنٹرل ایشیا پر قبضہ کر کے اس کو اپنے زار روس کے کنٹرول میں کر لیا تھا، اور آج بھی تقریباً آدھا سنٹرل حصہ ایشیا سر، یہ آدھا حصہ برٹش کا تھا، آدھا جو ہے میرے خیال میں روس، اس طرح تھا سوویت افغانستان یونین۔ تک تو معاہدہ ہو گیا تھا روس کا اور یہ جو برٹش انڈیا تھا، کہ یہ دریائے آمو کراس کر کے افغانستان کو انہوں نے بفر زون بنا دیا تھا، کہ نہ تو افغانستان وہ کراس کریں گے اور نہ برٹش امپائر افغانستان کراس کرے گی۔ تو وہاں یہ تقریباً یہ معاہدہ ختم ہوا تھا 1893 میں شروع ہوا تھا، اور 100 سال کے لیے یہ معاہدہ تھا۔ تو 1993 میں یہ معاہدہ ختم ہو گیا تھا، جس پر یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ افغان گورنمنٹ نے اس کے بعد یہ کہا تھا کہ ہمارے یہ جو علاقے ہیں، پشتو سپیکنگ علاقے پاکستان میں ہیں، یہ واپس کرو۔ تو اس پر بھی کافی جھگڑا ہوا تھا۔ تو ہم واپس آتے ہیں کہ ایران کا جو ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے، اس کو دیکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایرانی جو قوم ہے یہ ایک بہت بڑی سبھیتا یا ایک بہت بڑی سویلائزیشن رکھنے والی نیشن ہے، اور انہوں نے
ایک بہت بڑا تاریخی پروسیس طے کر کے آج کی جو پوزیشن ہے اس پر آئے ہیں، اور یہ ایک نیشن سٹیٹ ہے۔ اس میں کوئی شک و شبے کی بات نہیں ہے کہ 7ویں صدی میں عربوں نے ان پر حملہ کر کے ان کی امپائر کو بھی ختم کر دیا، اور ان کا مذہب بھی جو ہے وہ اسلام ہو گیا، لیکن اس کے وہ ذمی باوجود تھے، اس دور میں ذمی تھے، پھر کنورٹ بھی ہاں، کیا گیا۔ جن کو کنورٹ کیا گیا، تو اس سے یہ آپ اندازہ لگا لیں کہ ایرانیوں نے نہ تو اپنی سویلائزیشن چھوڑی، نہ اپنی زبان چھوڑی، نہ اپنا کلچر چھوڑا، نہ اپنی تاریخ کو ختم کیا۔ کسی حد تک ان کو ڈسکنیکٹ کرنے کی بہت کوشش کی گئی، جس طرح ہمارے خطے میں شمالی ہندوستان میں مسلمانوں کو ہمیشہ اپنی تاریخ سے اور اپنے وطن سے اور اپنے علاقوں سے ڈسکنیکٹ کرنے کی مذہب کے نام پر ہمیشہ کوشش کی گئی ہے۔ ایرانیوں پر بھی بہت کوشش کی گئی، لیکن ایرانیوں نے کبھی بھی اس کو قبول نہ کیا۔ ان کی زبان، ان کا کلچر، ان کی تہذیب آج بھی موجود ہے۔ گو کہ ایران پر یہ جو اسلامی انقلاب آیا ہے 1979 میں، اس کی وجہ سے بھی ایرانی سماج کے اندر بڑی تبدیلیاں پیدا کرنے کی انہوں نے کوشش کی، لیکن اس کے آپ دیکھیں کہ وہاں کتنی بڑی ریزسٹنس شروع ہو گئی اس اتھارٹیرین اسلامی گورنمنٹ کے خلاف بھی، کہ جب انہوں نے ان کے کلچر کو بدلنے کی کوشش کی اور کسی حد تک اسلامائزیشن کے نام پر، جس طرح ہمارے ہاں ضیاء الحق نے شروع کیا تھا، انہوں نے کچھ ایسے اقدامات شروع کیے، تو اس سے پھر عورتوں نے بھی اور وہاں کے لوگوں نے بھی بڑے پیمانے پر ریزسٹنس کی، جس کے نتیجے میں گو کہ یہ جو گورنمنٹ ہے یہ ایک بڑے قومی جمہوری انقلاب کے ذریعے آئی تھی، اور اس قومی جمہوری انقلاب کی جو بنیاد ہے وہ ایرانی سماج کے اندر ہی موجود تھی۔ یہ اینٹی امپیریلسٹ یعنی یہ سامراج دشمن انقلاب تھا۔ اس کو اصل میں پہلے جو ہے وہ ایران کی تودا پارٹی، جو وہاں کی کمیونسٹ پارٹی تھی، انہوں نے پاور کیپچر کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ چونکہ مس کر گئے، تو آیت اللہ خمینی نے اس انقلاب کو لیڈ کیا فرانس سے آ کر، اور ان تودا پارٹی کے لوگوں نے اور مجاہدین خلق وغیرہ لوگوں نے اس کی سپورٹ ضرور کی تھی، لیکن جو ہی ان کے پاس طاقت ان نے کیپچر کر لی، تو انہوں نے بڑے پیمانے پر کمیونسٹ پارٹی کے لیڈروں کا قتل عام شروع کر دیا، ان کو جیلوں میں بند کر دیا، ٹارچر کرنا شروع کر دیا۔ ان کے جو سب سے بڑے لیڈر تھے نور الدین نوری، ان کے ہاتھ توڑ دیے تھے، اور ان کو ٹی وی پر زبردستی پیش کیا گیا تھا کہ میں مارکسزم اور کمیونزم کو میں نہیں مانتا ہوں، اور یہ غلط نظریہ ہے، اور میں اس کے ساتھ جو ہے وہ اپنی ڈس ایسوسیشن شو کرتا ہوں۔ بڑا تشدد کیا گیا تھا، اور اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اسلامک گورنمنٹ جہاں بھی قائم ہوتی ہیں وہ پرتشدد ہو جاتی ہیں، شدت پسند ہو جاتی ہیں، وہ ڈیموکریسی کے اصولوں کو چھوڑ دیتی ہیں، اور وہ قدیم زمانے کے قبائلی کلچر کو دوبارہ ان اصولوں کو سماج پر مسلط کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سماج کے اندر جو آزادیاں ہوتی ہیں وہ بھی چھین لیتے ہیں، اور اپنی سخت گیر اتھارٹیرین جو ہے وہ حکومت قائم کر لیتے ہیں۔ اس سے عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ گو کہ مذہب کے نام پر آج کی جدید قومی ریاست کو نہیں چلایا جا سکتا۔ اس پر ہم بہت بات کر چکے ہیں کہ یہ جو مذہبی ریاست کا کنسیپٹ ہے، یہ تقریباً ساری دنیا میں فیوڈل دور میں رہا ہے، اور یہ نظریہ فیوڈل جو منارکس تھے انہوں نے جو ہے وہ مذہب کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا تھا۔ چونکہ مذہب کے نام پر جدید قومی ریاست کو آپ اس لیے نہیں چلا سکتے ہیں کہ جدید قومی ریاست کے تقاضے جو ہیں وہ امپائر کے بالکل ڈیفرنٹ ہیں۔ امپائر جو ہوتی ہے وہ ایک اتھارٹیرین یا اس کو ایک آمرانہ طرز حکومت کہہ سکتے ہیں، جس میں شخصی راج ہوتا ہے، اور وہاں ایک شخص بیٹھا ہوا وہ سارے ملک کا ساورن ہوتا ہے، اور ساورنٹی اس کے نام پہ چلتی ہے، تو وہ اپنی مرضی سے ہی اپنے ملک کو چلاتا ہے، اور اسی کی مرضی سے سارا نظام چلتا ہے۔ تو یہ کہا جاتا تھا کہ بادشاہ جو ہے وہ خدا کی مرضی سے ہی جو ہے وہ اقتدار میں آتا ہے، اور یہ خدا کا ریپریزنٹیٹیو ہے۔ تقریباً تمام کلچر میں اس کو خدا کا سایہ، جیسے ہندوستان میں بھی راجہ بھگوان کا روپ ہوتا ہے، اور اس کو بھگوان کا روپ بنا کر پیش کیا گیا ہے۔ ایران میں بھی جو ہے وہ بادشاہ خدا کا سایہ ہوتا ہے، اور یورپ میں تو آپ بادشاہ کے خلاف بات کرنا اور بادشاہ کے خلاف کوئی لفظ بول دینا وہ اپنی موت کو دعوت دینے کے مترادف ہوتا تھا۔ وہ اس کے ہاتھیوں کے نیچے کیا کہتے ہیں، گھوڑوں کے نیچے کچلوا دیتے تھے، یا اس کے پیچھے باندھ کر اس کو گھسیٹتے تھے، وہ تپتے ہوئے جو ہے وہ اس میں پھینک دیتے تھے تیل میں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ امپائر کے زمانے میں یہ حربے استعمال کیے جاتے تھے، اور ایک بادشاہ اور خدا کا خوف ایک ہی طرح کا خوف ڈالا جاتا تھا کہ اوپر آسمان پر خدا بیٹھا ہوا ہے،
اور نیچے بادشاہ اس کا نمائندہ ہوں، بیٹھا ہوا ہے، اس کی اطاعت کرو۔ تو یہ جو سلسلہ ہے یہ نیشن اسٹیٹ میں آ کر یہ ختم ہو جاتا ہے۔ نیشن اسٹیٹ میں ساورنٹی عوام کو پاس چلی جاتی ہے، عوام کے حقوق، عوام کی بنیادی سہولتیں، یہ ریاست جو ہے وہ عوام کی ریاست بن جاتی ہے۔ اس میں رعایا کا جو تعلق ہوتا ہے وہ ختم ہو کر سٹیزن کا تعلق بن جاتا ہے، اور اس کو مسلم کنٹریز میں ابھی تک نہیں سمجھا گیا ہے، اور مسلمان ملکوں میں آج تک نہ صرف منارکیز ہیں ان عرب کنٹریز میں، بلکہ باقی ملکوں میں اتھارٹیرین گورنمنٹس بنی ہوئی ہیں، وہاں کبھی بھی ڈیموکریسی نہیں آنے دیتے ہیں، اور اس کو مذہب کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں کہ بھائی اسلام میں تو ڈیموکریسی ہے ہی نہیں۔ اسلام میں ڈیموکریسی تو نہیں ہے، لیکن اسلام تو کوئی ایسی چیز بھی پیش نہیں کرتا ہے کہ یہ کہا جائے کہ اسلام میں آمریت ہے یا اسلام میں یہ ہے۔ اسلام چونکہ یہ تو انسانوں پر جو ہے وہ موقوف ہے نا کہ آپ اپنے لیے کس طرح کا نظام پسند کرتے ہیں۔ دنیا جس طرف جاتی ہے یا جس طرح انسانی معاشرے ترقی کرتے ہیں ان کا ایوولوشن ہوتا ہے، تو اسی طرح کا نظام ہر معاشرے میں قائم کیا جاتا ہے، اور اسی کے مطابق معاشرے آگے بڑھتے ہیں۔ اگر آپ کسی اور طریقے سے چلنے کی کوشش کریں گے یا آپ نیشن اسٹیٹ کو فیوڈل ایرا کے قانون اور اصولوں کے مطابق چلانے کی کوشش کریں گے تو یہ نیشن اسٹیٹس فیل ہو چکی ہیں، اور یہ اس نظام سے نہیں چل سکتی ہیں، چونکہ پرانے جو آئیڈیاز ہوتے ہیں یا پرانی جو آئیڈیالوجیز ہوتی ہیں وہ نئے دور کی آئیڈیالوجی یا نئے دور کے تقاضے پورے نہیں کرتی ہیں، اس لیے وہ فیل ہو جاتے ہیں۔ تو ایران میں بھی یہ بدقسمتی سے ایک تھیوکریسی قائم کی گئی، ملائیت کی گورنمنٹ قائم کی گئی، اور جس نے وہاں تمام ڈیموکریٹک اصولوں کو پامال کر دیا، اور لوگوں پر تقریباً 46 سالوں سے ایک ہی گروہ مسلط ہے، اور اس کے اوپر بھی جو ہے وہ ایک آیات اللہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ ایک گارڈین کونسل بنی ہوئی ہے جو الیکٹڈ نہیں ہوتے ہیں۔ تو اس طرح وہاں عوام کے جو رائٹس ہیں یا جو عوام کی حکومت ہوتی ہے اس کا خیال نہیں رکھا گیا، جس کی وجہ سے لوگ اس تھیوکریٹک گورنمنٹ سے تو خوش نہیں ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ ایرانیوں کے اندر حب الوطنی کا جذبہ یا پیٹریاٹک جو جذبہ ہے وہ بہت ہائی لیول پر ہے، اور وہ سمجھدار لوگ ہیں، اس لیے وہ بیرونی حملے کو بھی کسی صورت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کسی صورت بیرونی قبضے کو یا کسی دوسری قوم کی تابع داری میں بھی ایرانی قوم رہنا کبھی پسند نہیں کرتی ہے۔ ان کے اندر قومی غیرت اور قومی حمیت کا جذبہ بہت زیادہ ہے، اور یہ نہ صرف ریزسٹ کریں گے اپنی اس تھیوکریٹک گورنمنٹ کو آنے والے وقتوں میں، بلکہ آپ دیکھیں گے کہ ان کے اوپر اگر کوئی اور ہجمانی قائم کرنے کی کوشش کرے گا تو ایرانی عوام اس کے خلاف بھی بڑے پیمانے پر ریزسٹ کریں گے، چونکہ ان کے اندر صبر بہت ہے۔ ایرانیوں نے بہت جنگیں دیکھی ہیں، بہت بڑی بڑی تباہیاں دیکھی ہیں، بڑے بڑے انویژن دیکھے ہیں، اور یہاں جو بھی بڑا حملہ آور آیا وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکا ہے۔ اگر اس کو وقتی کامیابی ملی بھی ہے تو بعد میں ایرانیوں نے اس کو ایسا سبب سکھایا ہے کہ پھر کبھی بھی وہ ایران پر اس نے حملہ کرنے کا اس نے خواب بھی نہیں دیکھا۔ تو اس وقت بھی امریکہ جو ہزاروں میل دور بیٹھ کر اپنی ہائی ٹیک ملٹری کی وجہ سے اس پر حملے کر کے اس کے نیوکلیئر پلانٹس کو تباہ کر چکا ہے، اور یہی کچھ اسرائیل نے کیا ہے، اور اس کا جو نتیجہ ہے وہ کیا نکلے گا یہ آنے والے وقتوں میں دیکھنا پڑے گا، لیکن یہ تو طے شدہ بات ہے کہ ایرانی کبھی بھی یہ اس کو مانیں گے نہیں کہ ان کے اوپر جو ہے وہ اپنی مرضی کا کوئی نظام مسلط کیا جائے۔ عوام تو ریزسٹ اس گورنمنٹ کو بھی کر رہی تھی پہلے بھی اور اب بھی کر رہی تھی، لیکن وہ بیرونی حملے کی وجہ سے یونائٹ ہو گئے ہیں، اور وہ اپنی گورنمنٹ کو اس لیے جو ہے وہ ٹاپل ڈاؤن نہیں کریں گے کہ چونکہ یہ امریکہ اور اسرائیل جاتے ہیں تو وہ اس کو کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے۔ جی جی جاوید صاحب، اس میں ایک ہمارے جو دوست ہیں، کوئی دانشور طبقہ ہے یا پڑھنے لکھنے والے، وہ اس میں ایک بحث کرتے ہیں مسلم امہ کی، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے ممالک ہیں، جو مصر ہے، اردن ہے، یو اے ای ہے، سعودیہ ہے، تو وہ بھی تو نہیں چاہتے کہ ایران کوئی کیپیبل ہو اتنا۔ تو اس میں پھر اس خطے کا پھر آگے کیا مستقبل دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، یہ جو خاص کر کے عرب منارکس ہیں یہ اپنی منارکیز کو قائم رکھنے کے لیے امریکہ کے آگے کس طرح بش جاتے ہیں اور کس طرح ان کے آگے لیٹ جاتے ہیں، ان کو پیسے بھی دیتے ہیں، ٹنوں کے حساب سے ان کو پیسے بھی دیتے ہیں، اور ان سے ہی سیکورٹی کی بھیک بھی مانگتے ہیں۔ اسرائیل کی بالادستی کے لیے امریکہ اس پورے خطے میں لگا ہوا ہے، اور یہ عرب جو ملک ہیں جن پر اسرائیل اپنی بالادستی قائم کرنا چاہتا ہے بلکہ کسی حد تک قائم کر چکا ہے،
یہ بھی اندرون خانہ آپ دیکھیں کہ اس غلامی کو قبول کرنے کے لیے اسرائیل جیسے ایک چھوٹی سی کنٹری کو جو امریکہ کی ہی وہاں چوکی ہے، اس کی بالادستی قبول کرنے کے لیے وہ تمام مذہبی، اخلاقی اور قانونی تقاضے جو ہے وہ پورے کیے بغیر اپنے اوس پڑوس پر حملے بھی کرتا ہے، لوگوں کا قتل عام بھی کرتا ہے، ہزاروں لیڈرز کو وہ اساسینیٹ کر چکا ہے، فلسطینیوں کو یہ لبنان میں، ایران میں، فلسطین میں وہ بے تحاشا جو ہے وہ سویلین لیڈرشپ کو بھی اساسینیشن کر چکا ہے۔ تو اس سے آپ یہ دیکھیں کہ اس کی جو شدت پسندی ہے یا اس کا جو ہائی ٹیک سسٹم ہے، جو نیٹ ورک اس نے بنایا ہوا ہے، کلنگ مشین جو بنائی ہوئی ہے، ڈیفینیٹلی وہ پیسہ تو سارا امریکہ کا ہی جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ وہاں جتنے بھی اس کے اوس پڑوس یا اس خطے میں عرب ملک ہیں، یہ ایک طرف تو مسلم امہ کا ڈنڈورا پیٹتے ہیں اور دوسری طرف ان کی آپ منافقت دیکھیں کہ اندرون خانہ نہ صرف اسرائیل کو پیسے دیتے ہیں بلکہ وہاں جتنی بڑی کمپنیاں ہیں انہوں نے اس میں انویسٹمنٹ بھی کی ہوئی ہے۔ اور ابھی یہ جو امریکہ کا جو صدر ہے، اس کا جو داماد ہے، یہ جو پلان بنا رہا تھا، اس کو بھی سنا ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ $2 بلین وہاں دینا چاہتا تھا۔ اور جتنی شپنگ کمپنیاں ہیں یا بے شمار ایسی کمپنیاں ہیں جو دبئی، یو اے ای، یہ سیکورٹی کمپنیاں ہیں، ہائی ٹیک کمپنیاں ہیں، یہ اسرائیل کے ساتھ ہے یا اسرائیل کی ہی کمپنیاں ہیں، اور اس میں انویسٹمنٹ بھی ان عربوں کی، عرب جو منارکس ہیں ان کی ہیں۔ تو آپ انہوں نے یہاں سے جان صاحب سیکیورٹی کے لیے امریکہ کو بہت بلینز آف ڈالر دیے بھی ہے، سیکیورٹی جو ہے ان کی ساری امریکہ کرتا ہے تو جی ہاں، آپ دیکھ لیں کہ اس وقت بھی اس پورے گلف کنٹریز میں یا سعودی عرب میں تقریباً کے 40 یا پتہ نہیں 30 یا 40 جو ہے وہ ان کے بیس ہیں، خاص کر کے جو ہے وہ نیوی کے شپس ہیں، ان کے ایئر فورس کے وہاں بیسز ہیں، قطر میں، بحرین میں، یو اے ای میں، ہر جگہ انہوں نے اپنے ملٹری بیس رکھے ہوئے ہیں۔ اور سعودی عرب میں بھی انہوں نے رکھے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے یہ جو بن لادن وغیرہ لوگوں کا جو ڈیمانڈ تھی وہ یہی تھی کہ کولڈ وار کے خاتمے کے بعد امریکن فوج سعودی عرب سے نکلے۔ تو یہ سارا جو سلسلہ ہے، ایک طرف آپ دیکھیں کہ یہ جو عرب شیخ ملک ہیں، یہ عرب کی جو کنگڈمز ہیں، یہ ان کو ٹنوں کے حساب سے پیسہ دے کر اپنے ہی اوپر مسلط کرتی ہیں، اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ انہوں نے اپنے ملکوں میں اپنے لوگوں پر اس طرح کا تسلط قائم کر رکھا ہے کہ نہ وہ خود ٹیکنالوجی کو فروغ دے رہے ہیں، نہ سائنسی تعلیم کو فروغ دے رہے ہیں، نہ ڈیموکریسی آنے دیتے ہیں، نہ کوئی سوشل چینج آنے دیتے ہیں۔ وہی مذہب کا جو ہے وہ سب کے ساتھ رسی لپیٹی ہوئی ہے اور اسی سے لوگوں کو کھینچتے ہیں، اور کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ ایک طرف جو ہے وہ جو ان کا کنگ ہے، وہ جو ڈیفیکٹو کنگ ہے، اس کو ایم بی ایس کہتے ہیں سعودی عرب میں، وہ ایک طرف یہ ڈھونگ کرتا ہے کہ وہ ماڈرنائز ہو رہا ہے، وہ ہر چیز کو ماڈرنائز کر رہا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ سعودی عرب جیسے ملک میں جو دیکھیں تھیلے بھر بھر کے، بوریوں بھر بھر کے ٹرمپ کو پیسہ دیے ہے، لیکن غزہ کے بھوکے بچوں کے لیے وہاں کچھ بھی نہیں نہیں کبھی کیا بھیجتے وہ۔ تو یہاں سے آپ دیکھیں کہ اتنا پیسہ جو ان کو دیتے ہیں یا ان سے سیکورٹی لیتے ہیں، کبھی ان کو یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں کوئی ہائی ٹیک یونیورسٹی قائم کر دو، کوئی سائنس اور ٹیکنالوجی کا ادارہ قائم کر دو، کوئی ریسرچ سائنس کا ادارہ قائم کر دو۔ امریکہ سے یہ کچھ بھی نہیں چاہتے، یہ صرف نہ اپنے معاشرے کو ماڈرنائز ہونے دیتے ہیں، نہ سائنسی تعلیم کا فروغ دیتے ہیں، نہ اپنے کسی اور نہ سسٹم کو بدلنے دیتے ہیں، لوگوں پر اس طرح بن کے مسلط ہیں کہ وہاں اگر ان کے خلاف کوئی بولتا ہے، جیسے سعودی عرب میں شیعہ علماء کو کس طرح ان نے قتل کیا ہے، کسی کو پھانسی دی، کسی گردن کاٹ دی، کوئی بھی ان کے خلاف بولتا ہے تو یہ اس کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ تو یہ امت مسلمہ کا بھی انہوں نے ایسے ہی ڈھونگ کیا ہوا ہے لوگوں کے اندر ایک تصوراتی دنیا قائم کرنے کے لیے کہ ہم سارے مسلمان ایک ہیں، جبکہ یہ سب سے زیادہ ایک دوسرے کے خلاف، عرب ملک ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کو مروانے کے لیے۔ آپ دیکھیں کہ اب ایران کو مروانے کے لیے سارے اکٹھے ہیں، لیبیا کو مروانے کے لیے یہ انہوں نے پیسہ دیا، اور عراق کو مروانے کے لیے انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا۔ تو آپ دیکھ لیں کہ یہ ایک دوسرے کے خلاف، یا جو بھی ملک تھوڑی سی ملٹری پاور بن جاتا ہے، امریکہ سے اور اسرائیل سے مل کے اس کو تباہ کرا دیتے ہیں۔ ابھی ایران کو یہ تباہ کرا رہے ہیں، ان کی خاموشی ایک طرح کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، وہ کنسنٹ ہی ہے نا۔ تو یہ سارا جو خطہ ہے یہ ان منارکس کے کنٹرول میں ہے، جب تک یہاں کی عوام اٹھ کر
इन टाउट टाइप के अमरीकी टाउटों को यहाँ से उखाड़ नहीं फेंकती और इस पूरे खित्ते की एक कन्फेडरेशन या एक यूनियन नहीं बना लेते इस पूरे मिडल ईस्ट की, जिसमें ईरान से लेकर ये सारा नॉर्थ अफ्रीका तक जितने भी मुल्क हैं, सूडान तक, मिस्र तक, ये सारे मुल्क, मोरक्को तक, ये एक बहुत बड़ी जो है वो इलाकाई रीजनल जो है वो यूनियन बना लें या कॉन्फेडरेशन बना लें, अपना जो डिफेंस सिस्टम है वो एक कर लें, फॉरेन पॉलिसी एक कर लें, करेंसी एक कर लें, तो फिर इस पूरे खित्ते का जो डिफेंस सिस्टम है वो भी स्ट्रांग हो जाएगा, इनका जो इनकी तरक्की भी हो जाएगी और इनके पास वसाइल बेशुमार हैं। लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि इन मोनार्कीज को पहले उखाड़ फेंका जाए, यहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम कायम किया जाए, फिर वो डेमोक्रेटिक स्टेट्स जो हैं वो आपस में मिलकर एक रजाकाराना तौर पर फेडरेशन या कॉन्फेडरेशन बना लें, तब जाकर इस पूरे खित्ते के अंदर तरक्की का सिलसिला शुरू होगा, स्टेबलाइजेशन आएगी। वरना अमेरिका और इसराइल तो इस खित्ते को स्टेबल होने ही नहीं देते हैं। यहाँ जंगी जुनून पैदा किया हुआ है, एक तरफ मोनार्क्स ने जिहादी ग्रुप क्रिएट किए, ये अथॉरिटेरियन जो रिजीम्स हैं इन्होंने अपने अपने प्रॉक्सीज बना रखे हैं, उनको आपस में कभी लड़ाते हैं, कभी उनको इसराइल से लड़ाते हैं, कभी उनको इसराइल से मरवाते हैं। तो ये इस पूरे खित्ते में सबसे बड़ी जो तबाही हुई है वो इन्होंने फलस्तीन की कर दी है। फलस्तीनियों को इन्होंने एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करके इसराइल से मरवा मरवा कर उनके खिलाफ नफरत फैलाकर अपने अपने मुल्कों की आवाम को कंट्रोल किया हुआ है और खौफ दिलाया हुआ है। फिर यहाँ सुन्नी शिया का भी बहुत बड़े पैमाने पर इन्हें प्रोपेगेंडा किया हुआ है, जिस तरह हमारे खित्ते में हिंदू मुस्लिम का प्रोपेगेंडा कराकर वही कॉलोनियल माइंडसेट को, उसी लेगेसी को यहाँ की जो हुकूमतें हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान की उसको प्रमोट करती हैं। इसी तरह ये सुन्नी शिया का हवा खड़ा करके इसराइल ने तो बाकायदा, आप देख लेंगे कल उन्होंने एक बयान भी दिया है कि सुन्नियों को कहा है इसराइल ने कि हम तो आपकी जंग लड़ रहे हैं शियों से हुँ, आपको बचाने के लिए। तो आप यहाँ तक अंदाजा लगा लें कि इन अरब मुल्कों के अवाम को कितना शऊर से दूर रखा गया है। इनके अंदर ना तो कोई पॉलिटिकल शऊर आने दिया, ना इनको कोई रीजनिंग बेस और साइंटिफिक बेस सोच अपनाने दी, और इनको एक दूसरे के खिलाफ लड़ाकर नफरत फैलाकर आज तक उसी कबायली माशरे में और उसी तर्ज के मजहबी और उसी तरह के समाजी जो कदीम ज़माने का कल्चर है उसी में फंसा रखा है। अब ज़ाहिर है कि पुराने ज़माने के ख़्यालात के साथ आप नए ज़माने के ख़्यालात के साथ जैसे मुकाबला नहीं कर सकते हैं। तो इज़राइल की इस मॉडर्न हाई टेक स्टेट जो अमेरिका ने वहाँ बनवाई है उसका मुकाबला आप मोनार्कीज़ की बुनियाद पर या आप उस फ्यूडल दौर के ज़माने का जो स्ट्रक्चर है उसके साथ तो नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास भी कोई हाई टेक फ़ौजें हों, हाई टेक जो है वो इंडस्ट्री हो, हाई टेक जो है वो आपका निज़ाम हो। अब तो ऑयल इंडस्ट्री भी अगले 10 सालों में ख़त्म हो जाएगी, चूँकि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की वज़ह से ऑयल का यूज़ कम हो जाएगा, बल्कि ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी। तो ये तो सारा सिस्टम जो है वो कोलैप्स हो जाएगा। उसके मुतबादिल इनके पास क्या चीज़ है? अभी तक कुछ भी नहीं है। ना तो इन्होंने अपनी अवाम को ट्रेन किया है, ना ही अपनी अवाम को उस लेवल की एजुकेशन दी है कि ये उस आज के दौर की जो टेक्नोलॉजिकल जो सोसाइटीज़ हैं उनके एडवांस साथ मिलकर काम कर सकें। यही हाल पाकिस्तान का है, यही हाल बाकी मुस्लिम कंट्रीज़ का है। और आप देख लें कि ये क्यों बैकवर्ड रह गए हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने उस कदीम ख्यालात और अपने कदीम माइंडसेट में फंसे हुए हैं और मज़हब से इनको निकलने नहीं दिया जाता। मज़हब से निकलने का एक ही तरीका है कि आप जदीद साइंसी तालीम हासिल करें और आप जदीद जो है वो टेक्नोलॉजी को अपनाएं, अपने माशरे को एफिशिएंट बनाएं, अपने माशरे को आगे लेके जाएं। मज़हब तो आपसे कोई नहीं छीनता है, अपना अकीदा भी रखें, उससे तो कोई नहीं छेड़ेगा, लेकिन आपकी जो तरक्की है वो मज़हब के साथ तो नहीं जुड़ी हुई है, वो साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई है। जब तक आप उस तरफ नहीं आएंगे, मज़हब तो आपको कोई साइंस और टेक्नोलॉजी नहीं देगा, ये आपको खुद सीखनी पड़ेगी। और इसके लिए अपने मुल्कों के अंदर ये फ़रशुदा निज़ाम तालीम का ख़ात्मा करके मदरसों की तालीम और मज़हब की तालीम को गिव अप करके यहाँ आप जदीद तर्ज का निज़ाम तालीम लाएं सारे मुल्कों में। पाकिस्तान के लिए तो इसकी शदीद ज़रूरत है, क्योंकि आपके पास जो अफरादी क़ुव्वत होगी वो तो सारी बेकार हो जाएगी। जब साइंस और टेक्नोलॉजी अगले 5-10 सालों में तो ये दुनिया सारी जो है वो हाई टेक हो जाएगी, तो आप उस निज़ाम को चलाने के काबिल ही नहीं रहेंगे। आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो उसी तरह बिल्कुल पसमानदा और मरा हुआ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। आपकी इंडस्ट्री जो है वो मर चुकी है उसमें कोई हाई टेक
ابھی تک آپ انٹروڈیوس نہیں کرا سکے ہیں. گورنمنٹوں کا سسٹم آپ دیکھ لیں، انتہائی پسماندہ، ایک چھوٹا سا کاغذ لینے کے لیے آپ جائیں تو آپ کو کئی دن لگ جاتے ہیں. تو آج کی دنیا اتنی فاسٹ ہو چکی ہے کہ وہ ایک چیز جو ہے وہ گھر بیٹھے آپ ان ملکوں میں اپنا کام کر لیتے ہیں آن لائن. تو اس طرح کے یہ جو مسلم امہ کے نعرے مار کر لوگوں کو بیوقوف بنانے والے جو حکمران ہیں یا گروہ بنائے گئے ہیں، انہوں نے مسلم ملکوں میں بے شمار ایسے گروہ بنائے گئے ہیں جو اس طرح کی ٹیچنگ پریچنگ بھی کرتے ہیں، لوگوں کو جہاد کے لیے تیار کرتے ہیں، جو ایک صبراتی جہاد ہے. گو کہ ان کے پاس نہ تو کوئی پاور ہے، نہ کوئی ان کے پاس کسی قسم کی کوئی سوجھ بوجھ ہے، نہ کوئی اصول ہے، نہ کوئی ضابطے ہیں، نہ اس دنیا کو سمجھنے کا آج کا جدید جو دور ہے اس کا کوئی ویو پوائنٹ ہے. ان کا قدیم ویو پوائنٹ ہے، وہی مذہب کے اینک سے دنیا کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے دنیا ان کی سمجھ سے باہر ہو چکی ہے. اور یہ جو ایسے ہی عوام میں ٹمکٹوئیاں مارتے ہیں تو اس سے تو ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا. تو بہرحال اس جنگ سے بھی اس خطے کے ملکوں کے لیے اور عوام کے لیے بہت بڑے سیکھنے کے سبق ہیں. ایران پر جو حملہ کیا گیا ہے، اس سے پہلے عراق، لیبیا وغیرہ اور شام کی حکومت چینج کی گئی. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس خطے کے عوام کو بھی اب یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ان کی بقا جو ہے وہ کس میں ہے، اور حکمران طبقہ ان کو اگر اسی طرح پسماندہ رکھنا چاہتا ہے تو آنے والی دنیا کے ساتھ یہ چل ہی نہیں پائیں گے، اور یہ بیکار ہو جائے گی ساری آبادی. چونکہ یہ تو کسی کام کے قابل ہی نہیں رہیں گے جب آپ کسی سائنس اور ٹیکنالوجی کے نیٹ ورک میں آئیں گے نہیں، اس کو آپ سمجھ ہی نہیں پائیں گے. تو آپ یہ جدید ریاستیں کیسے چلائیں گے، اس کی انڈسٹری کیسے چلائیں گے، نظام کیسے چلائیں گے، دنیا کے ساتھ آپ کنیکشن کیسے بنائیں گے. یہ دنیا تو بالکل 100% ٹرانسفارم ہونے والی ہے، اور اگلے 5-10 سالوں میں یہ ساری دنیا جو ہے وہ ہائی ٹیک بن جائے گی، اور ساری دنیا میں سسٹم سارا چینج ہو جائے گا، نیا انرجی سسٹم آ جائے گا. یہ سارا جو ہے نظام چلانے کے لیے آپ کو اسی طرح کے ٹرینڈ جو ہے وہ ہائی ٹیک لوگ بھی چاہیے ہوں گے. جبکہ آپ مسجدوں میں بیٹھ کے جو ہے وہ جہاد کے نعرے لگا رہے ہوں گے تو آپ اس سسٹم کو نہیں چلا پائیں گے، تو آپ فیل ہو جائیں گے. تو پھر آپ جو ہے وہ ان لوگوں کے قبضے میں چلے جائیں گے جو ہائی ٹیک میں ماہرین ہوں گے، اور آپ ان کے تابع دار بن کے رہیں گے، اور ان کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے. جی جی جاوید صاحب، بہت شکریہ. آپ نے بہت اچھا تجزیہ بھی پیش کیا. ہم نے تہذیب، تاریخ ایران کی لوگوں کی بھی پیش کی، اور ہپوکریسی جو ان کی ہے، کاش کہ یہ تھنک ٹینکس جو ہے اس لائنوں پہ سوچیں جن پہ آپ نے بات کی ہے، اور عوام بھی اویئر ہوں، ان چیزوں کی طرف دیکھیں، سائنس ٹیکنالوجی کی طرف جائیں. اور ہم اسی جو ہے سلسلے میں یہ پروگرامز وغیرہ کرتے رہیں گے تاکہ مزید عوام میں جو ہے اویئرنیس اور اچھائی کی. اور اسی سلسلے میں پھر ہمارا یہ گلوبل وارمنگ ہے، اس کے ٹیکل کرنے کے لیے گورنمنٹ اسٹرکچرز ہیں. اس میں بابو سنگھ کا ماڈل بھی آ جاتا ہے، جس میں پھر یہ جو اہم 3 چیزیں ہیں، صاف ہوا، آکسیجن اور آرگینک فوڈ، اور اس کی جو بھی مشترکہ سوسائٹی اور گورنمنٹ کا ایک نظام ہے. تو اس پہ ہم پھر اگلے پروگراموں میں بھی تفصیلی بات کرتے رہیں گے، اور اس جنگ کے دیکھتے ہیں کہ کیا نتائج ہوتے ہیں. تو اس پہ بھی آپ کا تجزیہ لیتے رہیں گے. بہت شکریہ آج کے تھینک یو، وقت بہت کے لیے. شکریہ، تھینک یو جی.